ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ مومن قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی افادیت تو نبی علیہ السلام نے بہت بیان فرمائی کہ یہ حامیم سے جو 7 صورتیں شروع ہوتی ہیں، جو بندہ ان کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے 7 دروازوں سے بچا لے گا۔ اب جہنم کے 7 ابواب ہیں اور لہا 7 ابواب۔ اب یہ 7 دروازے جو ہے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، ہر بندہ اس دروازے کسی نہ کسی دروازے سے دوزخ میں جائے گا۔ لیکن یہ 7 صورتیں، حدیث میں آتا ہے بیہقی کی شعب الایمان کے اندر کہ یہ ہر دروازے پہ ایک صورت کھڑی ہوگی اور اپنے سے محبت کرنے والے اور اپنے پڑھنے والے کو وہاں سے روک لے گی اور اس کو داخل نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ 7 صورتیں پڑھنا بہت ہی قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ یہ کسی نبی کو، کسی امت کو حامیم والی صورتیں نہیں ملی۔ اب یہ حامیم مومن، حامیم سجدہ، پھر اس کے بعد جو ہے حامیم کے ساتھ جو شروع ہوتی ہے شورا، پھر اس کے بعد زخرف، پھر اس کے بعد جو ہے آگے بھی سورہ احقاف بھی آئے گی، پھر دخان بھی آئے گی، جاسیہ بھی آئے گی، احقاف پہ جا کے یہ ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ 7 صورتیں اپنی زندگی میں تلاوت کا معمول بنا لیں، آپ جہنم سے بچ جائیں گے۔ سورہ مومن پڑھنے والا منافقت میں کبھی نہیں پڑھے گا۔ جو سورہ مومن کثرت سے پڑھے گا، اللہ اسے منافقت سے بچا لے گا۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ بندہ، یہ خاندان، یہ گروہ، یہ طبقہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، اب آپ اس کے لیے 7 دن روزانہ ایک بار سورہ مومن پڑھیں اور دعا کر کے سوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو واضح کر دیں گے ان کی ہر چیز، اور وہ آپ کے لیے دل سے مخلص ہیں یا آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ تو سورہ مومن میں اللہ نے بڑی تاثیرات رکھی ہیں۔ اس کی پہلی آیات حامیم کے بعد جو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ جو بندہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے اور غلط کاموں سے بچا لے گا۔ اب بچہ یا بچی یا کوئی بھی مرد عورت فسق و فجور میں، غلط نشے میں، عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں یا ان کے پاس رکھوا دیں، یا آپ 70 بار اس آیت کو پڑھ کے 11 دن اس کو دم کر کے پلائیں۔ اللہ اسے بیرا روی سے، فسق و فجور سے، آزادی سے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچا لے گا۔ اب ایک آدمی گورنر بنایا گیا صحابہ کے زمانے میں، اب وہ شراب کا رسیہ بن گیا، شراب پینے میں۔ شراب سے بچنے کی یہ آیت بہت ہی، نشے سے بچنے کی تیر بہدف ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا ایک جاسوس نے کہ آپ کا فلاں گورنر شراب پیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو شراب کے لائسنس ملتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس تو شرابی بن کے اپنے آپ کو فخر سمجھتی ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ شراب پینے والا مرے گا تو خنزیر بن جائے گا قبر میں، اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے محروم اٹھائے گا۔ اب یہ نشوں کے عادی ہیں لوگ عام، اور ان کو اس کی گناہ کا اور اس کی پکڑ کا پتہ ہی نہیں، تو بغیر کلمے سے جائے گا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا کہ نشے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ موت کے وقت کلمے سے محروم ہو جائے گا، اور مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوئی تقریر نہیں کی لمبی، آپ نے اسے کوئی ڈانٹا نہیں جا کے، اور اس کو سزا نہیں دی، فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ایک خط لکھا۔ بس خط میں کیا لکھا؟ یہ تعویذ ہی ہے۔ آیت لکھی، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ مصیر۔ آ جاؤ واپس اللہ کے۔ آپ دیکھیے آیات دیکھیے، غافر الذنب، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ غفور رحیم ہے، لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ اور گناہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا غافر الذنب، اس کے بعد کیا کہا؟ قابل توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر نہیں کرو گے شدید العقاب، پھر سخت پکڑنے والا ہے۔ ذی الطول، ڈھیل بھی دے رہا ہے تمہیں، لیکن ایسی ڈھیل کہ پھر تمہیں پکڑے گا سخت۔ یعنی حضرت عمر نے اسے کہا یہی الفاظ میں کہ دیکھو ابھی توبہ کر لو، گناہ معاف ہو جائے گا، ورنہ سخت پکڑ میں کروں گا، اور ایسی پکڑ کہ پھر تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لا الہ الا ہو، بس وہی بڑا ہے، الیہ مصیر۔ آ جاؤ واپس۔ اس نے جس نشے میں تھا، خط پڑھا، کوئی جملہ نہیں تھا صرف اس آیت کے علاوہ، لیکن تھا عرب، تھا اس زمانے کا، گناہ ہو گیا لیکن اندر تو ایمان تھا نا۔ ایک دم رونا شروع کیا، اس کو چوما، اور اسی وقت توبہ کی
اور حضرت عمر کی خدمت میں آگے کہا آپ نے ایسی نصیحت کی ہے کہ اب موت تک میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے آج لوگ کیسے تبلیغ کرتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں دوسرے کو، ایسے لوگوں کو فتوے لگاتے ہیں۔ پیار محبت یہ سورہ، پھر اس میں ایسی دعا ہے پہلے رکو، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ جو یہ بندہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر بند دروازے اس پہ کھول دے گا۔ بندش ہے، رکاوٹ ہے، بہت مسائل میں ہے، آپ 70 بار اس کو 11 دن پڑھ کے دعا کریں۔ اگلی آیت ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ اچھا یہ جو اس سے اگلی دعا ہے، اس کو جو بندہ پڑھے گا، گھر میں ٹینشن ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہے، گھر والے آپس میں پیار محبت میں نہیں ہیں، اس کو 70 بار پڑھ کے 11 دن دعا کرے، ان کو کھلائے پلائے بھی، آپس میں پیار محبت پیدا ہو جائے گا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اس کے اگلے رکوع میں، تیسرے رکوع میں، ایک اصل میں رجل مومن تھا ایک فرعون کے دربار میں، ایسا مومن تھا کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ آسیہ بنت مزاحم نے ایمان کا اظہار کر دیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ اچھا اب وہ عورت تھی ایک جو جس کی 2 بچیاں تھیں، اس کو زندہ کڑھائی میں جلا دیا گیا۔ سارا یہ معاملہ، اور جادوگروں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ رجل مومن تھا جو دربار میں بیٹھتا تھا، ایلیٹ کلاس تھا اور مصاحب تھا اس کا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اب جب تک اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا اللہ نے اس کی تعریف نہیں کی۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو وہ رجل مومن تھا نا، اس نے ایمان چھپایا، ہم بھی کتمان کریں۔ کتمان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ کتمان کا جن کا عقیدہ ہے وہ اپنا ایمان چھپاتے ہیں، ان کا بیسک عقیدہ یہ ہے جہاں جیسے لوگ ہوں گے ویسا عقیدہ بنا لو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھا کہ بہت سے اہل سنت کے علماء جو یہاں سنی نہیں تھے، در حقیقت وہ روافظ تھے، لیکن انہوں نے کتمان کیا تھا، عقیدہ چھپایا تھا اور سنی بن کے ہمارے اندر رہے، اور جب ان کی موت آئی تو پھر پتہ چلا کہ وہ ہمارے تھے ہی نہیں۔ اب یہ پتہ چلا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا اب اگر دیکھنا ہو کہ کون کتمان میں ہے اور کون اصل اہل سنت ہے تو آپ دیکھ لو کون شان ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کی بیان کرتا ہے۔ جو 3 کی شان چھوڑ دے ایک ہی پہ فوکس کرے، سمجھ لو کہ وہ کتمان والا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اب وقال رجل مؤمن، اب اللہ خود کہتا ہے وقال رجل مومن، جب قتل کرنے کا ارادہ کیا حضرت موسیٰ کا تو اس نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون اچھا آل فرعون کہا، آل فرعون کہا تو آل آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سے بیٹا بیٹیاں خالی نہیں مراد، آل محمد سے حسبی نسبی ساری آل مراد ہے۔ جب آل کہتے ہیں تو آل میں اولاد بھی آتی ہے، اصحاب رسول بھی آتے ہیں۔ تو اب یہاں آپ دیکھیے فرعون کی آل، وہ بندہ کیا فرعون کا بیٹا تھا یا نواسہ تھا؟ اللہ نے کہا نہیں، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، جب تک اس نے عقیدہ چھپایا تھا اللہ نے تعریف نہیں کی۔ یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اللہ کہتے ہیں لیکن جب اس نے کہا نا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ ایسے بندے کو مار رہے ہو جو کہتا ہے اللہ میرا معبود ہے۔ یعنی اس نے جب ایمان کا اظہار کر دیا، یہ جملہ کہہ دیا تو اللہ نے اس کی تعریف کر دی۔ جب تک چھپایا تھا تو اللہ نے تعریف نہیں کی۔ ایمان چھپانے کی چیز نہیں ہے بلکہ دکھلانے کی اور اس کو پھیلانے کی چیز ہے، ایمان چھپانے کی چیز نہیں، یہاں پتہ چلا۔ اچھا ایک عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے جو کہ کہتے ہیں جی قبر کا عذاب نہیں ہے، قبر کا عذاب نہیں ہے۔ اب یہ بڑا عقیدہ پھیل رہا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں قبر کی کوئی نہیں، بس آخرت میں ہے، حشر ہے۔ نہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، قیامت قائم ہونے تک صبح و شام فرعونیوں پہ آگ پیش کی جاتی ہے۔ اب وہ آگ کہاں پیش کی جاتی ہے؟ قبر ہی ہے نا، وہ قبر کی زندگی ہے۔ اب فرعون کہاں ہے؟ لیٹا ہوا مصر میں ہے۔ اب باقی کدھر ہیں؟ پانی میں، کوئی کدھر، لیکن ہر بندے کی قبر جہاں بھی ہے لیکن وہ ایک زندگی ہے، وہ زندگی وہاں عذاب پیش ہوتا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، نص قطعی موجود ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ پھر آخر فرمایا
اگر آپ دشمن کو پکڑوانا چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کو بہت تنگ کرتا ہے تو یہ اگلا جملہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ادخلوا آل فرعون پہ اس دشمن کا تصور کریں، 1 ہیں 100 ہیں کروڑ ہیں، آپ یہ تصور کر کے اگر آپ پہ کوئی جادو بہت کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ جنات بھیج رہا ہے، آپ اتنا جملہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ فرعون پہ سب کا تصور کریں، اس کو 111 بار پڑھیں 7 دن تک اور دعا کریں، اللہ ان پہ واپس پلٹائے گا اور آپ کو بچائے گا۔ اب یہاں آل کہا، فرعون کی آل پہ یا اولاد پہ؟ جماعت پہ، لشکر پہ۔ تو آل ہمیشہ لشکر کو بھی کہتے ہیں، جماعت کو بھی کہتے ہیں اور پورے گروہ کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے نبی کی آل اہل بیت بھی ہیں، اصحاب پیغمبر بھی ہیں۔ پھر اس میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں سیکھنے کا، مانگنے کا سلیقہ بتایا، وقال ربکم، تمہارا رب یوں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں دوں گا تمہیں، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے جب آپ دعا کریں تو یہ اتنا پڑھیں ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، جب آپ اس کو 11 بار پڑھ کے دعا کریں گے اللہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ اس کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ سورہ فصلت حامیم سجدہ، اب یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، اس کے بہت سے نام ہیں، ایک نام فصلت بھی ہے، مصباح بھی ہے، مصابیح بھی ہے اس کا نام، اور اس کا نام جو ہے اقوات بھی ہے، اور اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے کہ مغرب کے بعد جو بندہ اس کو پڑھے گا، جو دعا بھی کرے گا تو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور جب انسان کو کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کے لیے سورت کو روز 1 بار 7 دن پڑھے، دعا کرے اللہ تعالیٰ، اور مغرب کے بعد پڑھے تو پھر اس کے لیے دعا کرے، اللہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ جیسے باس ناراض ہو جاتا ہے، اپنا کوئی بڑا ناراض ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں یا کسی جگہ ایسے ناراضگی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دونوں میں کدورت، دوریاں اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور فرما دیں گے۔ اگر کوئی آدمی ڈاما ڈول رہتا ہو، یعنی اس کو ایک طرف یکسوئی نہ ہو عبادت میں، مسلک میں، عقیدے میں، کسی مشن میں، تو وہ 7 دن تک روزانہ 1 بار یہ پانی پہ دم کر کے پیے تو ڈاما ڈول بندہ انشاءاللہ مستحکم ہو جائے گا اور صحیح ڈٹ جائے گا ایک چیز پر، کیونکہ اللہ کے ہاں اسی کی ویلیو ہے جو اپنے عقیدہ، سوچ اور مسلک پہ ڈٹتا ہے، یہ نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اگر کوئی آدمی کمزور ہے بہت زیادہ، اقواتا فی 4 ایام، دوسرے رکوع کی دوسری آیت، یہ 7 بار پڑھ کے کھانے پہ 7 دن تک کھائے، جو کھانا بھی کھائے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو طاقتور کر دیں گے۔ جسم کی نقاہت ہے، کمزوری ہے اور انسان بہت زیادہ ویک ہے تو وہ ویکنس کوئی بھی چاہے ہو تو یہ 7 بار دم کر کے 7 دن کھائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے قوت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ قرآن سنتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور پھر شور کرتے تھے، والغو، اور کہتے تھے نہ سنو ان کی باتیں۔ یہ قرآن کو سننا فرض ہے، پڑھنا سنت ہے۔ ہمارے ہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے لوگ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر سنتے نہیں، اسی لیے امام صاحب نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت جب امام کر رہا ہو تو پیچھے آپ تلاوت سورہ فاتحہ نہ کریں۔ اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ جملہ کہا ادھر جو ہے جا کے سجدے کسی اور کو کر رہے ہیں، مدد کسی اور سے مانگ رہے ہیں اور در در پہ پھر رہے ہیں، ایسا بندہ نہیں، ایسا بندہ موت کی یہ فیوزات نہیں پائے گا جو اللہ یہاں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ڈٹنے والا امام احمد بن حنبل ہے، جس نے کر کے دکھایا کہ جیل میں 63 سال کی عمر میں مار کھاتے رہے لیکن اپنی سوچ اور عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے، اس لیے امام اہل سنت کا لقب ان کو امام شافعی نے اپنے شاگرد کو دیا۔ تو وہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گیا ربنا اللہ کہہ کے، اور تتنزل علیہم الملائکہ، پھر جب اس پہ موت آئے گی یا زندگی میں بھی اس کی مدد کے لیے فرشتے آئیں گے اور اسے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا جس کا وعدہ تھا، اور پھر فرمایا ہم تمہارے مددگار ہیں اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی، نزلا من غفور الرحیم، اور تم اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہو۔ جو آدمی نزلا من غفور الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعمتیں، رزق کی بھی عطا فرمائے گا اور سکون کی بھی عطا فرمائے گا۔ بعض لوگوں کے پاس رزق نہیں ہوتا،
کھانے کو زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی، کسی شہر میں جاتا ہے، کسی ملک میں جاتا ہے، تو یہ وظیفہ جو ہے 21 بار پڑھ کے دعا کر لے، نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بہترین معاون، بہترین مدد والے، بہترین اکرام کرنے والے عطا فرما دے گا۔ اور جیسے آپ جماعت میں جاتے ہیں تو آپ یہ پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ برتن کھولنا ہی نہیں دیں گے وہ لوگ۔ اب یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ اعتکاف میں آئے ہیں تو آپ سارے اسی کو پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ ماشاءاللہ دیکھیں اکرام ہو رہا ہے۔ تو نزلم اتنا پاورفل ہے کہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مکہ مکرمہ میں تھا، کہنے لگا کوئی بہترین سا جو ہے ہمیں ہونا چاہیے جو اونٹ کا گوشت ہے، اونٹ کا گوشت۔ تو میں نے اس کو بتایا تھا اونٹ کے کباب بہت اچھے ہوتے ہیں، اور آپ اگر کھا لیں سحری میں تو شام تک، اگلی افطاری تک آپ کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا، مجھے ایک مرتبہ گولڈا شریف کے پیر صاحب نے ہی فون کیا کہ یہ اونٹ کے جو کباب ہیں یہاں کدھر سے ملیں گے؟ تو ہم نے آپ کا سنا ہے یہ۔ میں نے ان کو کہا حضرت وہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ پھر میں نے الحمدللہ ان کی خدمت میں بھیجے بھی بعد میں گوشت بنا کر۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ مجھے کہنے لگا یہ مجھے اونٹ کا کباب کھانے ہیں، تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں پھر۔ میں نے کہا یہ پڑھو، نزلا من غفور الرحیم، تم اس کے مہمان بن کے آئے ہو، جہاں بھی جائیں گے اللہ کے ہی مہمان ہیں۔ یہ جہاں کس کا ہے؟ ہر جگہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اب میں نے اس کو کہا یہ آپ پڑھیں کثرت کے ساتھ، دیکھیے گا آپ کل تک آپ کو اللہ دے دے گا دعوت۔ کہنے لگا اچھا؟ میں نے کہا ہاں، نزلا من غفور، پڑھتے رہیں آپ۔ اب اگلے دن ایک سعودی نے مجھے کہا کہ کسی بندے کو بھیجا کہ میرے گھر آپ آئیں، وہ یہاں سے، اس علاقے کے بھی ایک عالم تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو وہ ہم اس کے گھر چلے گئے۔ اس نے اپنا شجرہ لگایا ہوا تھا، ایسے سعودی تھا، تو میرا رقیہ وغیرہ کیا، بات چیت کی، اسے گپ لگائی۔ تو وہ کہنے لگا میں آپ کو اونٹ کے کباب کھلانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اب ہم تینوں چلے، گاڑی میں بیٹھے، اور وہ ہمیں لے کے گیا اوالی میں، مکہ مکرمہ میں اوالی ہے جو جگہ، وہاں پر یمنی ہوٹل پہ ہم نے ڈٹ کے کباب کھائے۔ تو میں نے اس کو کہا اب بتاؤ قرآن کے وظیفوں میں طاقت ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے بالکل ہم نے مان لیا کہ نزلا من غفور الرحیم۔ آپ اگر سسرال میں دعوت نہیں ہوتی تو آپ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی عید پہ دعوت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سسرالی کھانا بھی کھلائے گا جو قسمت والوں کو ملتا ہے، ہر بندے کو نہیں ملتا۔ تو آپ انشاءاللہ وہاں بھی عزت کے ساتھ کھلائے جائیں گے۔ یہ نزلا من غفور الرحیم پڑھنے والے کو عزت کے ساتھ ملتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے اچھی بات کیا کس کی ہوگی؟ یعنی دنیا کی سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ کائنات کی سب سے اچھی بات کیا ہے، باتیں تو بہت ہیں لیکن اچھی بات کون سی ہے، تو آپ کہیں گے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی تعارف کو کرانا۔ یہاں اللہ نے کہا ومن احسن، حسین نہیں، احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ وہاں کا الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی موت کو اس لیے پیدا کیا دیکھیں تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو یا اللہ اچھا کام سب سے بڑا کون سا ہے؟ اللہ نے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کرانا، اور پھر وعامل صالحا، خود بھی اچھے کام کرنا، یہ نہیں کہ دوسروں کو ہی بلانا خود عمل نہ کرنا۔ اور وقال اننی من المسلمین، جب لوگ پیچھے آ جائیں بڑھ جائیں تو لوگوں کو دیکھ کر تکبر میں نہ آئے کہ میرے تو بڑے چاہنے والے ہیں، بلکہ کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں، بس اللہ کا تعارف کراتا ہوں۔ یہ ہے داعی، یہ ہے اصل مسلمان کی پہچان، کہ جہاں بھی ہوگا تعارف کس کا کرائے گا؟ اللہ کا۔ یہ اللہ کا تعارف کرانا یہ اصل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے بعد خود کہا جب تم صحیح داعی بن جاؤ گے اعملوا ما شئتم، پھر جو مرضی کچھ کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ اور پھر اس لیے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تم آفاق میں دیکھو اللہ کی نشانیاں، اوپر کیا دیکھ رہے ہو، اپنے اندر بھی تو دیکھو اللہ نے کتنی نشانیاں تمہاری باڈی میں رکھی ہیں۔ اگر تمہارا گردہ فیل ہو جائے، اگر تمہارا جگر خراب ہو جائے، اگر تمہارا جو ہے لبلبہ خراب ہو جائے، اگر جو ہے تمہارا ہارٹ میں بلاکیج آ جائے، اگر جو ہے تمہارے جو ہے پھیپھڑوں میں مسائل آ جائیں، اب بتاؤ معدہ خراب ہو گیا، آنکھیں خراب ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا، یہ باڈی ایک جہان ہے۔ سنریہم، یہ جو جہان ہے اس جہان کو بھی دیکھو، اس جہان کو بھی دیکھو۔ یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس سورہ حامیم سجدہ کی، جو روزانہ 7 بار پڑھے گا اللہ اسے موت تک بڑی بڑی بیماریوں اور محتاجی سے بچا لے گا۔
یہ اللہ اس کے جہان کو، یہ جہان بھی اس کے لیے جو ہے عافیت والا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب